آج یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں. میرا دل نہیں کرتا تھا ویڈیو بنانے کا، لیکن میں پھر بھی بنا رہی ہوں، کیونکہ میری طرح بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتی ہیں، جو اللہ کی دین کی بات کرنا چاہتی ہیں. وہ اگر کوئی لڑکی باحیا باوقار اپنی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر دین کی بات پھیلا رہی ہے تو ہم لوگ اس پر تانے کسنے کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ میرے ایسے بہت سے ہیں جن کو میری اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے کہ اچھی لڑکیوں کا یہ کام نہیں ہوتا، اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی. تو مجھے بتائیں اچھی لڑکی کیا کرتی ہے پھر؟ ہاں، دین کی بات پھیلانا غلط بات ہے. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے آپ لوگوں سے، کیا دین صرف مردوں کے لیے ہے؟ کیا اسلام صرف مردوں کے لیے ہے؟ ہاں، کیا دین کی بات کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا صرف مردوں کا حق ہے؟ تو میری بہنوں اور بھائیوں، ایک عورت دین کے دائرے میں رہتے ہوئے پردے اور حیا کے ساتھ اچھی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے تو اسے فوراً طعنوں کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہی عورت اگر سر سے دوپٹہ اتار کر بے حیائی پھیلا رہی ہوتی نا تو اس کو بند کمرے میں بیٹھ کر بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اگر وہ کوئی ایسی بات کرتی ہے نا جو دل کو چھو جائے، جو دل بہلائے، اس کی باتیں وہ تو غور سے سنتے ہیں، اس پر طعنے نہیں ہوتے. اور وہی لڑکی اگر حجاب پہن کر باحیا اپنے وقار کے ساتھ دین کے دائرے میں رہ کر حیا کے ساتھ اچھی باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے تو اسے فوراً طعنوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر عورت کو مرد کے کام کرنے چاہیے، جیسے مرد کرتے ہیں ویسے عورتیں کریں. اسلام نے مرد اور عورتوں کے لیے حدود مقرر کی ہیں، لیکن اگر کوئی عورت اپنے حدود، حیا اور پردے کے ساتھ اللہ کی یاد دلاتی ہے تو اس کی نیت کا فیصلہ آپ لوگ یا ہم لوگ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو مجھے دلیل کے ساتھ سمجھا دیا جائے نا، میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں. مگر طعنے، الزام اور نیتوں پر فیصلہ کرنا دین کی خدمت نہیں ہے. میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ مجھے بھی اللہ کی بندگی اور نیکی کی کوشش کرنے کا حق دیا جائے. آخر میں ایک بات کہتی ہوں، لوگ میری آواز کو روک سکتے ہیں، لیکن اگر میری نیت اللہ کے لیے ہے، اللہ میرے دل کی آواز جانتا ہے اور میری نیت کا فیصلہ میرا رب کرے گا، لوگ نہیں کر سکتے.